اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وأنزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، نبیوں کو ناحق تنگ کرتے تھے۔ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 61۔ محترم سامعین، بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں پر تمہیداً بیان کیا جا رہا ہے۔ پورے قرآن مجید میں پوری تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے آگے دیگر مقامات کے پر۔ پیچھے جو باتیں گزری، اللہ نے بنی اسرائیل کے پر اپنی نعمتیں نشاور کی تھی، اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا کی قیادت و سیادت لیڈرشپ بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں تھی۔
اب اس لیڈرشپ کو چھین کر امت محمدیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو لازم ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پد سے، اپنے مقام اور عہدے سے ہٹانے کی وجوہات بیان کی جائے۔ یہ ایک تو عذروں کے خاتمے کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ زبردستی ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا، اور دوسرے جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے انہیں بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر یہی کام تم بھی کرو گے تو تم سے بھی یہ چیزیں چھین لی جائے گی۔ یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے پر جو نعمتیں کی تھی انہی کا تذکرہ یہاں پر جاری ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم استبداد سے نجات دی، نجات دینے کے بعد ان لوگوں کو ملک شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ اب بیت المقدس فلسطین کا جو علاقہ ہے اب یہ بہت چھوٹا ہو چکا ہے، حالانکہ فلسطین کا علاقہ اس وقت تو بہت وسیع تھا۔ ملک شام اور اطراف کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے آج کے جو ممالک ہیں یہ سب فلسطین کے اندر ہی شمار کیے جاتے تھے۔ تو اسی کو قرآن نے ارض مقدس سے تعبیر کیا ہے، یعنی بابرکت سرزمین، انبیاء کی سرزمین، جس کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ بیت المقدس فلسطین کے اندر ملک شام میں عمالقہ نامی قوم آباد تھی، جو انتہائی زور آور لڑاکے تھے، جنگجو تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تمہیں وہاں جانا ہے، اور جانے کے بعد جب تم لڑو گے، جنگ ہوگی، فتح تمہیں ملے گی۔ لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، بلکہ یہاں تک کہ کہا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان لوگوں سے جہاد کیا جائے، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، جب فتح مل جائے گی ہمیں خبر دینا، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، ہم اس کے بعد ملک کے اندر، شہر کے اندر انٹری کریں گے۔ یہ ان لوگوں کی نالائکی تھی، شرارت تھی۔ اب اللہ جب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں فتح ملے گی، اس سے بڑا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ وہاں نہیں گئے۔ احسان اللہ یاد دلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ نے جنہیں آزادی عطا کی تو ان لوگوں نے شکرانے کے بجائے شرک کا راستہ اختیار کیا۔ شرک کا راستہ کیا تھا؟ شرک کا راستہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک بچڑے کو بنایا، سامری نامی شخص نے، اس میں ایک سوراخ تھا، اب ہوا ادھر سے گزرا کرتی تھی تو اس میں آواز آتی، لوگ سمجھنے لگے کہ یہی ہمارا رب ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کوہ طور کے پر اللہ کی تلاش میں اور اللہ سے شریعت لینے گئے ہیں، جبکہ رب تو یہاں ہے، اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے جو معجزات ظاہر کیے اور فرعون کے ظلم استبداد سے نجات دی، ان کی نظروں کے سامنے دریا پھٹا، یہ اس سے آسانی کے ساتھ پار ہو گئے، اور اسی میں فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو اللہ نے غرقاب کیا۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ پر ایمان و یقین نہیں رکھ رہے تھے، یہ شرارت تھی۔ شرک یہ دراصل و بنیادی سبب بنتا ہے اللہ کے غضب اور غصے کو نازل کرنے کا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب قرآن مجید میں شرک کے بارے میں بیان کر دیا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ شرک کی تمام قسموں کو جانے سمجھے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھے۔ جب اللہ نے کہا کہ اس کے پر کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی معافی نہیں، تو ہمیں لازمی طور کے پر جاننا ضروری ہے شرک کیا ہے، کن چیزوں کی بنیاد کے پر انسان مشرک بنتا ہے، کیوں اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے شریعت کے اندر نئی باتوں کا اجرا کرنا۔ کل خطبہ جمعہ کے اندر میں ایک روایت ابن ابی شیبہ کی بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ نقل کیا، ہمارے اسلاف بہت ذہین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی زلزلہ نہیں آیا، سب سے پہلا زلزلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے۔ شدید اتنا تھا کہ پلنگ آپس میں ٹکرانے لگ گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف چند جملے کہے تھے،
انہوں نے کہا کہ تم نے دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں، جو شریعت اللہ نے اتاری تھی وہ اپنی جگہ پر محفوظ نہیں ہے، تم نے لقد اجلتم معاملات میں جلد بازی کی ہے، اللہ کے دین کے پر جیسے قائم رہنا چاہیے تھا نہیں رہے، اور یہ اسی بنیاد کے پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے۔ اگر یہ دوبارہ زلزلہ آیا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میں نکل جاؤں گا تمہارے درمیان سے۔ کیوں؟ دوبارہ زلزلہ آنے کا سبب یہ ہے کہ تم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، وہی کام کر رہے ہو جو اللہ کے غضب، اس کے غصے کو دعوت دے رہا ہے، اور میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ کیوں نازل ہو رہا ہے۔ دین اور شریعت کے اندر تبدیلی بہت سنگین جرم ہے، تو یہ بدعات اور خرافات کوئی معمولی جرم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں ایک نیا دین گڑھنے کی سازش ہوتی ہے جس کو اللہ قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ تو ان لوگوں کے اندر شکر کے بجائے شرک پیدا ہو گیا۔ اگر یہ چیز امت محمدیہ کے اندر آج بھی ہے، بالکل واضح ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کو آباد کیا جاتا ہے، لوگوں کو مسجد کی طرف نماز کے لیے، خطبات کے لیے، پروگرام کے لیے دعوت دی جاتی ہے، بڑی مشکل سے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن آپ مزارات کو دیکھیے، آباد ہیں، وہاں پر نذرانے کروڑوں کی تعداد میں چڑھائے جاتے ہیں، وہاں اخراجات کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے گھر کے لیے لوگوں کو بولنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں خود آپ لوگوں کے پر خرچ کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں فنڈ جمع کرنے کے بعد کسی اور جگہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہو، جبکہ مزارات کے پر ہونے والی آمدنیاں کہاں کہاں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کے پر خرچ نہیں کی جاتی۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ تو یہ شرک اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر اعتماد، یقین کرنے کے بجائے ان لوگوں نے عدم اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر یقین نہیں کیا، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کے پر ایمان و یقین ہونا چاہیے، جو کہہ دیا بس اس کو ماننا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ صدیق کا مطلب انتہائی سچا، یقین کرنے والا، صداقت کا اعلیٰ معیار۔ اس کے بارے میں جب آپ تفسیر پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور ان تمام تر واقعات کو آپ نے بیان کیا تو مشرکین مکہ کے لیے تو نیا ایشو مل گیا تھا جس کے پر بحث کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے۔ ایک تو بیت المقدس سے مکہ آنے جانے کا جو راستہ تھا وہ 80 دن لگا کرتے تھے، اس وقت 80 دن آنے جانے میں لگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں رات کے ایک حصے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان دنیا پر گئے، اس کے آگے گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ سے ملاقات کی، نبیوں سے ملاقات کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی گرما گرم بحث کرنے کی چیز مل چکی تھی۔ مذاق کے طور پر ابو جہل یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی ایسی سی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ جانچنا چاہتا تھا کہ دیکھو ابوبکر ان ساری چیزوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیں، لیکن یہ صدیقیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی نبیوں کے پر ایمان و یقین کی سب سے بہترین مثال ہے۔ کہا کہ اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو مجھے پختہ یقین ہے کہ ایسا آپ کے ساتھ ہوا، آپ بیت المقدس گئے، آسمان دنیا کی سیر کی، جنت و جہنم کو دیکھا۔ اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو میں مانتا ہوں، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ یہی ہے صدیقیت۔ نبی کی بات آ جانے کے بعد مستند طریقے سے پھر وہاں پر کنتو پرنتو کا کوئی چانس نہیں رہتا ہے، چپ چاپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہی نبی کے پر ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے، کوئی سودا کیا، سودا کرنے کے بعد گواہ کی ضرورت پیش آئی تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بات کے پر میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں۔ لوگوں نے کہا یہاں تو ابوبکر ہے نہیں۔ کہا کہ جس بات کے بارے میں کہہ دوں ابوبکر اس کا انکار نہیں کر سکتے، مجھے یقین ہے۔
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا، اور اسی ایمان کو قرآن مجید نے ہمارے لیے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا ایمان و یقین اصحاب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر لایا، ویسا ہی اگر ہم بھی لے کر آئیں تو ہم ہدایت کے پر ہوں گے۔ ہدایت کے پر آنے کے لیے اصحاب کرام کے ایمان کو قرآن مجید نے معیار قرار دیا، یہ ان کا ایمان و یقین تھا۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، جیسا کہ پیچھے گزرا، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیتے ہم ماننے والے نہیں، ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ تو اس کی بنیاد کے پر اللہ تعالیٰ نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سارے لوگوں کو ختم کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے ان لوگوں کے پر رحم کیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اتنا رحیم و کریم ہے اللہ کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، ان لوگوں کے پر رحم کیا۔ اب یہ چونکہ میدان میں رہ رہے تھے، ان لوگوں کے پر اللہ نے آسمان سے بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ دھوپ کی شدت انہیں تکلیف نہ دے۔ اس کے علاوہ کھانے کی ضرورت تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہوئے تھے، کھانے کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، سارے مسائل اللہ نے حل کر دیے۔ یہی اللہ کے قدیر ہونے کی دلیل ہے اور عزیز ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز کے پر غلبہ رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز کا انتظام کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے پہلے تو بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے اور پینے کا نظم ایسے کیا کہ ان کے لیے من اور سلوہ اتار دیا۔ آسانی کے ساتھ انہیں پرندے مل جایا کرتے تھے، اس کا شکار کرتے، انہیں بھون کر کھایا کرتے تھے، اور صبح صبح شبنم کی طرح پتوں کے پر میٹھی شکل میں حلوے کی طرح اللہ کی طرف سے سلوہ نازل ہوا کرتا تھا، اسے وہ اتار لیا کرتے تھے، کانچ لیا کرتے تھے اور اسی کو میٹھی شکل میں استعمال کرتے حلوے کی طرح۔ یعنی میٹھے کا بھی انتظام تھا اور ساتھ ہی ساتھ تیز کا بھی انتظام تھا، نمکین چیزوں کا بھی بہترین نظم کیا گیا۔ اس سے بڑی نعمت انسان کو کیا مل سکتی ہے؟ رزق کے معاملے میں مکمل طریقے سے ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ جو میدان تیہ تھا جس میں 40 سالوں تک ان لوگوں کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا، سورہ مائدہ میں اس چیز کی تفسیر ہے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرارت کی، عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اللہ کو دیکھنے کی، نعوذ باللہ گستاخی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو میدان تیہ میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا اور کہا 40 سنہ یتیہون فی الارض، یہ 40 سالوں تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہیں گے، اس کے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ یہ میدان تیہ دراصل مصر کا جو بالائی حصہ تھا اس جگہ کے پر ان لوگوں کو چھوڑا گیا تھا، اس لیے کہ مصر کو کراس کر کے بحر کلثوم سے باہر نکلے تھے اور اسی جگہ پر ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سالوں تک ان لوگوں کو بھٹکتا ہوا کیوں چھوڑا؟ اس کی ایک بہت اہم سبب اور وجہ یہ تھی کہ یہ برسوں سے غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے ذہنیت غلامانہ ہو چکی تھی۔ اب ان لوگوں کے اندر دشمنوں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم لوگوں کو فتح عطا کرے گا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ملک شام داخل نہیں ہوئے، بلکہ کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، اور جب فتح مل جائے گی ہم یہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں دعوت دے دینا۔ تب اللہ نے ان لوگوں کو 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ یہ جو نسل تھی مکمل طریقے سے پاک و صاف ہو، اس لیے کہ 40 سال کے بعد جو نسل آئے گی وہ ان سارے ماحول سے جو فرعون کے ظلم استبداد کا تھا، غلامی کا تھا، اس سے بالکل آزاد نسل ہوگی۔ ان لوگوں کے پر فرعون کے ظلم و استبداد کی کوئی جھلک نہیں ہوگی، بلکہ یہ مکمل طریقے سے خانہ بدوش ہوں گے، اور خانہ بدوش وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ان تمام تر مشکل حالات سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے 40 سال اس لیے ان لوگوں کو چھوڑ دیا کہ ایک نئی نسل آئے اور یہ نئی نسل جا کر دشمنوں سے لڑے اور اللہ ان لوگوں کو فتح عطا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ 40 سال کے بعد جب ایک نئی نسل آ چکی،
جو کہ اس طرح کی غلامی کی ذہنیت سے بالکل پاک و صاف تھی، میدان تی کے اندر تھی، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یہ لوگ گئے اور اللہ کے حکموں کے مطابق ان لوگوں کو فتح ملی اور ملک شام کے پر یہ قابض ہو کر حاکم کے طور کے پر رہنا شروع کر دیے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو یہ نعمتیں عطا کی۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے من سلوہ کے تعلق سے۔ اللہ نے کچھ شکلیں ہمارے لیے بھی رکھی ہیں نعمت کے طور پر، جو ان لوگوں کو عطا کی تھی بلکہ اس سے بہتر اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العجوۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم۔ عجوہ کھجور، اور دوسری حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے مدینے کی عجوہ جو کھجور ہوتی ہے۔ تو یہ العجوۃ من الجنہ، یہ جنتی پھلوں میں سے ہے، وفیہا شفاء من السم، اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے۔ پیچھے ویکسین کا ایک مسئلہ چل رہا تھا، تو ایک بہت اہم بات یہ بھی آئی تھی کہ کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ تھا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کہ انسان کے لیے صحت کے اعتبار سے مضر ہے، اور اگر مجبوراً لگانا ہی پڑ جائے تو اس کے لیے ایک بہترین شکل ڈاکٹر عبید مدنی رحم اللہ حفیظ اللہ نے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص مدینے کی 7 عجوہ کھجور نہار منہ کھائے گا تو دن بھر کے لیے اس کے پر زہر کا جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بخاری کی ہے، تو اس کی صحت میں سوال بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو مجبوراً اس طرح کا کوئی ویکسین والا معاملہ پیش بھی آ جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 7 عجوہ کھجوریں کھا لے، اس کے بعد لگا لے۔ اگر اس میں زہر یا بالفرض ریئیکشن کرنے والی کوئی چیز ہو بھی گی تو وہ اس کے اثر کی وجہ سے اثر انداز نہیں ہو پائے گی، اپنا غلط نتیجہ ظاہر نہیں کر پائے گی۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زہر کا بھی توڑ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جادو کا بھی۔ یہ تو آپ نے بیان کر دیا، اصحاب اکرام نے سن لیا، مان لیا۔ آج جدید دور ہے، لوگوں نے اس کے پر ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے کھانے کے بعد انسانی باڈی کے اطراف میں ایسی لہریں جاری ہو جاتی ہے 24 گھنٹے کے لیے کہ اس کے پر باہر سے کوئی چیز اٹیک نہیں کر پاتی اور اندر سے بھی اس کے پر زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے تو نبی کی حدیث اہمیت رکھتی ہے۔ یہ سائنس ٹیکنالوجی نہ تو اصحاب کرام کے زمانے میں تھی اور نہ اسلاف کرام کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں ہے۔ تو ہمارا ایمان ٹیکنالوجی کے پر نہیں، نبی کی حدیث کے پر ہے۔ آپ نے فرما دیا، وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی ریسرچ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ صرف ہم بطور تصدیق کے بیان کر رہے ہیں کہ آج اللہ نے خود کہا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اسلام کی سچائی اور اس کی صداقت کی دلیلیں آفاق میں بکھیر دیں گے، دکھائیں گے لوگوں کو، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اسلام ہی پر حق ہے۔ اور وہ وقت دھیرے دھیرے آ رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْقَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، کہ کھمبی یہ ایک پھل ہوتا ہے جو ہمارے علاقے میں شاید نہ پایا جائے، عرب کے علاقے کے اندر ہے، ترجمے کے اندر اس کو کھمبی ہی کہا جاتا ہے کہ کھمبی جو ہے وَالْقَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ یہ من سے ہے، یعنی جو بنی اسرائیل کو عطا کیا گیا تھا، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ یعنی جن لوگوں کو آنکھوں میں تکلیف ہے یا تو آنکھوں کی کوئی بیماری ہے تو اسے استعمال کرے، یہ شفا یابی کا ذریعہ ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھمبی کیا ہے؟ حقیقت تو یہ کہ میں بھی نہیں جانتا۔ یہ عرب کے علاقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ممکن ہے کہ ادھر پایا جانے والا کوئی درخت ہوگا یا کوئی پودا ہوگا جس کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کو بھی عطا کی گئی اسی شکل میں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب اللہ نے فتح عطا کی، فتح عطا کرنے کے بعد ملک شام کے پر کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوتے وقت تو سجدے کی حالت میں، یعنی اپنے آپ کو سجدہ ریز کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے وَقُولُوا حِطَّ، کہ اللہ ہماری خطا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے وہاں پر بھی شرارت کی، ان لوگوں نے حِطَّةٌ یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس کے بجائے کیا کہا؟ حَبَّةٌ مِّنَ الشَّعْرِ، اللہ ہمیں ایسے
فصل عطا کر، جو کہ ایسی بالیاں عطا کر جس میں دانے لگے ہوئے ہوں، وہ ہمیں عطا کر۔ وہاں پر بھی دنیا داری ان لوگوں کے پر غالب تھی۔ آگے چل کر ایک بات اور بھی آئے گی، یہ اس وقت تو مشرکین مکہ کا بھی مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ چونکہ حج کے موسم میں سارے علاقے کے لوگ آیا کرتے تھے، تجارت عروج کے پر ہوا کرتی تھی، تو بہت سارے لوگ حج کے ساتھ اصل میں ان لوگوں کا مقصد تجارت ہوا کرتی تھی، یعنی اصل ارادہ حج کا نہیں ہوتا، بلکہ حج کے بہانے جائیں گے اور وہاں پر تجارت کا فائدہ اٹھائیں گے، یہ ارادہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس کی نفی کی۔ قرآن نے کہا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا کر، اتنا ہی چاہتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ہم کو جو دعا سکھائی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی سب سے جامع دعا، جو عمومی طور کے پر حج اور عمرہ کے موقع کے پر، طواف اور دیگر مواقع کے پر ادا کی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا کر، آخرت کی بھلائیاں عطا کر، اور ہمیں جہنم کے آگ سے، اس کے عذاب سے بچا لے۔ یہ سب سے جامع دعا ہے، جس میں دنیا کی ساری اچھائیاں شامل ہو گئی، آخرت کی ساری اچھائیاں، اور جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن نے خود اسی جگہ کا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کے آگ سے دور کر دیا گیا، اس کے عذاب سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو حقیقت میں یہی سب سے عظیم کامیابی ہے۔ قرآن جو فوز کا لفظ استعمال کرتا ہے، عربی زبان جو ہے بہت رچ لینگویج ہے، بڑی وسیع معنی والی زبان ہے۔ فوز عربی زبان میں اس کامیابی کو کہتے ہیں جس میں کسی جگہ پر ناکامی کا یا نقصان کا خطرہ نہ ہو، مکمل طریقے سے محفوظ رہتے ہوئے، سیف رہتے ہوئے کامیابی تک پہنچا جائے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر، اس لیے کہ اگر کسی کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، چاہے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، یہ تو وہ کامیابی نہیں بھی جو فوز کہی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے نقصان اٹھایا، کچھ وقت اپنے آپ کو جہنم میں لے گیا اپنے گناہوں کی پاداش میں، جبکہ فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس میں کہیں خطرات نہ ہو، نقصان نہ ہو، ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کے عذاب سے پرے رکھا گیا، اس کی آگ سے پرے رکھا گیا، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا گیا، یہی حقیقی کامیابی ہے جس میں کہیں نقصان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ میری ساری نیکیوں کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میں صرف جہنم کے عذاب سے مجھے نجات دے دے، یہ میرے لیے آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس لیے کہ پتہ ہے جہنم سے بچیں گے تو یقینی طور پر جنت میں جائیں گے، کہیں اور تو جانا نہیں ہے، لیکن جہنم سے بچنا ضروری ہے، کہیں اس میں داخل نہ کیے جائے، کہیں اس کے عذاب کی بھیٹ نہ چڑھ جائے، اس بات کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ کا بہت پیارا قول ہے کہ مومن جو ہوتا ہے یہ یعمل الصالحات، نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی وَهُوَ مُشْفِقٌ وَجِلٌ، وہ ڈرتے رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے کہ کہیں یہ میری عبادتیں رائگاں نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری عبادتوں کو قبول نہ کرے، میں کوئی غلطی کر بیٹھوں، میری نیت میں یا میرے کسی عمل کے اندر کھوٹ پیدا ہو جائے۔ ڈرتا ہے مومن، جبکہ فاجر جو ہوتا ہے، گنہگار جو ہوتا ہے، بدبخت جو ہوتا ہے، یعمل بالمعاصی، یہ گناہ کرتا ہے اور اللہ سے امیدیں بہت وابستہ کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو بیان کر رہے ہیں بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ ہماری نیکیاں رائگاں نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نیکیوں کے بلبوتے کے پر ہم جنت تک نہ جا سکے، یہ ہمیں اللہ کی رضا، اس کی رحمت تک داخلے کا ذریعہ نہ بن سکے۔ فکر مند رہنا چاہیے، یہ مومن کی نشانی ہے، جبکہ فاجر گناہ کرنے کے بعد بھی مطمئن ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، تو ہمیں اس بارے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اب ان لوگوں کو کہا گیا، لیکن ان لوگوں نے شرارت کی، بلکہ یہ کہا کہ ہمیں دنیا عطا کر دی جائے، حبۃ من الشعر، یعنی دنیا کی تجارتیں، مال و اسباب ہم کو عطا کر دیے جائے۔
جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کے بدلے میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو مزید عطا کروں گا۔ یعنی اتنا ہی نہیں کہ تمہارے گناہ بخشے دیے جائیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بطور احسان کے وہ نعمتیں عطا کی جائے گی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اب آگے، اب یہاں جو چیز بیان کی گئی مفسرین نے اس کے بارے میں وہی بیان کیا ہے کہ جس وقت ملک شام میں ان لوگوں کا داخلہ ہوا، یہ فتح یاب ہوئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان لوگوں میں موجود نہیں تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اب آگے کا جو معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ میں گئے تھے، 40 سال کے لیے ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا تھا، اسی جگہ کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل جو 12 قبیلوں کے پر مشتمل تھی، انہی کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ جب یہ وہاں پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پانی کا نظم کر دیا جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اتنی بڑی تعداد، ان لوگوں کے لیے مسلسل پانی کی ضرورت تھی، نہانے کے لیے، پینے کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے بغیر پانی کے زندگی کا گزران کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کتنا آسان نظم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، پتھر کے پر اپنی عصا، اپنی لاٹھی کو مار دو۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ پانی مانگا جا رہا ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ پتھر کے پر لاٹھی مارو۔ یہی اللہ پر اعتماد و یقین ہے کہ اللہ جب کہہ رہا ہے چپ چاپ اس کے پر عمل کرنا چاہیے، وہاں اپنی عقلیات اور اپنی رائے کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، چپ چاپ اس کے پر عمل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق عصا کو مار دیا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ آج بھی کچھ چشمے جہاں پر میدان تیہ میں ان لوگوں کو چھوڑا گیا تھا، کچھ چشمے آج بھی جاری ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جبکہ وہاں پانی کا کوئی نظم نہیں، لیکن اللہ نے زمین سے ان لوگوں کے لیے چشمے جاری کر دیے۔ بہت بڑی نعمت، ورنہ پانی کے لیے کتنی دور دور بھٹکنا پڑتا، کہاں کہاں نہیں جانا پڑتا۔ معاملہ تو یہ ہوتا کہ پوری زندگی صرف پانی کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہوئے گزر جاتی، لیکن اللہ نے پانی کا اتنا شاندار نظم کیا کہ انہی لوگوں کے لیے 12 چشمے جو 12 قبیلوں کے پر مشتمل تھے، ہر کسی کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا تاکہ ان لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو، قبیلے کی بنیاد کے پر کوئی جھگڑا نہ کرے۔ تو ان لوگوں کے لیے چشمے جاری کر دیے، قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر قبیلے والوں نے اپنا چشمہ پہچان لیا کہ ہاں ہمیں اس چشمے سے پانی بھرنا ہے، اور وہ اپنے چشمے کے پر آتا، پانی بھر کر لے جاتا تھا۔ اللہ نے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کا رزق کو کھاؤ پیو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ قرآن نے یہ کیوں کہا؟ عمومی طور کے پر فارغ البالی، یعنی انسان جب دنیاوی فکر اور دنیاوی معیشت اور رزق کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے، عمومی طور پر ان لوگوں کو شرارت سوچتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہے، نعمت فراوانی کے ساتھ آ رہی ہے، تو ذہنوں کے اندر شرارتیں پنپنے لگتی ہیں، اور اس کے بعد یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے جب نعمت عطا کی ہے تو نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، شرارتیں مت کرو، زمین میں فساد برپا مت کرنا۔ لیکن آخرکار ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد، یہ ایک کھانے کے پر ہمیں صبر ہرگز نہیں ہو سکتا کہ صرف من اور سلوہ کھائیں، میٹھا کھائیں اور یہ پرندے ہیں ان لوگوں کو استعمال کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فادع لنا ربک یخرج لنا، تمہارے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی جو کھیتیاں ہیں، پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، یہ ہمیں عطا کر دے۔ ان لوگوں کے اندر شرارتیں سوچنے لگی۔ اللہ نے منع کیا تھا لیکن انہوں نے وہی کیا۔ اب یہاں قرآن کا جو انداز بیان ہے اس کے پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا فادع لنا ربک، تیرے اپنے رب سے دعا کر۔ حالانکہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ فادع لنا ربنا، ہمارے رب سے دعا کیجئے۔ کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب سے، یعنی وہ پختگی نہیں تھی ایمان و یقین کے اندر کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے رب سے، اللہ تو سب کا رب ہے نا، اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ تیرے رب سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی تنزیہ طور کے پر لوگ کہتے ہیں نا
کہ یہ تیرا ہے۔ تیرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا نہیں ہے، یہ صرف تیرا ہے، تیرا گھر، تیرا مال، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تیرا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں کہی جاتی ہے، تیری مسجد، تیرا مدرسہ، تیری گاڑی، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تیری ہے، ہماری نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے وہی انداز اختیار کیا تھا جو انتہائی غلط تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں آسانی کے ساتھ ساری نعمتیں عطا کی ہے، اب یہ پیاز ہے، ساگ ہے، ککڑیاں ہیں، ایک وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے زمین کو ہموار کرنے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے، اس کے بعد اس کے پر مزید محنتیں ہوتی ہیں، تب کہیں جا کر 3 مہینہ 4 مہینے کے بعد وہ چیزیں تمہیں مہیا ہوگی، جبکہ یہ ساری چیزیں جو تم کو عطا کی جا رہی ہے روزانہ مل رہی ہے، بغیر محنت کے مل رہی ہے۔ لیکن شرارتیں بڑھتی گئیں، اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ شہر کی زمین کی طرف جاؤ، وہ ساری چیزیں جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو مل جائے گی، یعنی وہاں جا کر کھیتیاں کرو، وہ سب تمہیں عطا کیا جائے گا جو تمہارا مطالبہ ہے۔ اللہ نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، نتیجے میں اللہ نے ان لوگوں کے پر ذلت اور مسکینی ڈال دی، ان لوگوں کو مسکین بنا دیا، محتاج بنا دیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ کتنی ساری نشانیاں معجزات تھے، اس کو دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں کے اندر وہ پختگی نہیں آئی جو کہ آنا چاہیے تھا۔ ہر جگہ کے پر عدم اعتماد، شکوک، شبہات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طنز کرنا، یعنی ایمانی پختگی آ ہی نہیں سکے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی شرارت ان لوگوں کے اندر جو تھی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق ان لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل تک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نبی نے اسے مارا ہوگا، یعنی نبی کے ہاتھوں مرنا اعزاز نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے کہ نبی نے اس کو مارا ہے، اور سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ کسی نے نبی کا قتل کیا ہو۔ یہ قیامت کے دن کے بدترین لوگوں میں ہوں گے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ایسا اس لیے ہے کہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کے سبب ان لوگوں کو ایسا کیا گیا۔ آگے انہی لوگوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور بھی ہیں جو آئے گی انشاءاللہ ان لوگوں کی شرارتوں کے تذکرے میں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی جو تھیم ہے، یعنی جس کے پر سورہ کا نام رکھا گیا ہے بقرہ گائے، اس کے تناظر میں جو واقعہ ہے بہت اہم واقعہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس میں بنی اسرائیل کے اندر پائی جانے والی خرابیاں وہ آپ کے سامنے آئے گی، عقیدے کی، معاملات کی۔ یہ قرآن مجید سب بیان کر رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو سمجھ لو، یہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اگر تمہارے اندر ہوئی تو جس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہمیں بھی ڈالا جائے گا۔ اللہ کا قانون ہر کسی کے لیے یکساں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ انہیں گناہوں کی پاداش میں سزا دے گا اور اگر وہی گناہ ہم کریں گے تو اللہ ہمیں نظر انداز کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کے لیے قانون فطرت اللہ نے یکساں بنا کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان تمام واقعات سے سبق لینے کی توفیق دے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے۔ اللہ ان واقعات کے ذریعے عبرت لینے کی توفیق دے، وہ خامیاں، وہ خرابیاں جس کی بنیاد کے پر تیری ناراضگی اور تیرا غصہ ہم پر نازل ہوتا ہے، ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما، ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیرا شکر بجا لانے والے ہو اور تیرے احسان میں مزید اضافے کا ذریعہ بن سکے، تیری رحمتوں اور تیرے برکتوں کے نزول کا ذریعہ بن سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔